ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفضلوا أمري إلى الله إن الله رسول العباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله من أفضل ومن الآخرة إلى مقامها. والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والحمد لله الذي جعلنا من المتوسطين بالله العلي العظيم. الملقب بطه وياسين محمود رب المشرقين ورب المغربين وامام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكرمين جد الحسن والحسين بالقاء قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. صلوات اللہ اللہم صل علی محمد میرے حبیب کو یاد کرو کہ جب مریم سے ملائکہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنا دیا ہے، طاہر بنا دیا، طاہرہ بنا دیا، اس کے عوض میں شکریہ کے طور پر تم اس کی اطاعت کرو اور تواضع سے کام لو، اس کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہو، سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ سلسلہ کلام ہے بارگاہ قدرت کے منتخب خواتین کے سلسلے سے کہ اللہ نے جس طرح اپنی بارگاہ میں بندوں کو منتخب کیا ہے، اسی طرح سے کچھ اہم مقاصد کے لیے خداوند کریم نے عورتوں کو بھی منتخب کیا ہے۔ 4 مشہور عورتیں ہیں جن کو منتخب کیا گیا، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں ان کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن میں صریحی نام جناب مریم کا ہے، احادیث میں وقیہ کے نام اور بھی بتائے گئے ہیں۔ جناب آسیہ زن فرعون یعنی مزاحم کی بیٹی، اور جناب خدیجہ الکبریٰ جناب پیغمبر اسلام کی شریک حیات اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ مشہور و معروف اور جنہیں سرداری ملی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں تاریخ میں کہ جن کو خدا نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے منتخب کیا اور ان کی تعریف کی، ان کی طرف وحیوں کا سلسلہ رکھا یا الہامی کرتے رکھتے اور قیامت تک کے لیے ان کی قربانیوں کا تذکرہ تاریخ میں باقی رکھا، کیونکہ خدا کریم کسی بھی قربانی کو راضی نہیں کرتا۔ ہماری گفتگو جناب خدیجہ تک پہنچی ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسان ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس
جو لیتا ہے اس کے بعد دوسری سانس جب آئے اس کے لیے لازم ہے کہ پہلی سانس جو آئی ہے اس کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ دوسرا جو لمحہ ملا ہے وہ لمحہ خدا بند کریم کا دیا ہے، اس کی طرف سے رحم ہے، کرم ہے۔ تو دوسرے لمحے جب انسان لمحے میں داخل ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اسی طرح سے دن گزر جائے، جب شام آ جائے تو دن کی سلامتی کے شکریہ کے طور پر خدا کو یاد کرے، اور جب رات گزر جائے، صبح ہو جائے تو رات بھر سلامت رہا اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اس طرح سے خدا کریم نے کچھ طریقہ رکھا ہے، یعنی دن گزرنے کے بعد جب رات آتی ہے تو شکریہ کے طور پر پروردگار نے شکرانہ ابدیت میں نماز مغرب رکھی ہے، اس کے ساتھ کے مستحبات ہیں، اور رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے تو شکرانہ ابدیت کے طور پر، سلامتی کے طور پر خدا نے نماز صبح رکھی ہے۔ کیونکہ رات بھر سونے کے بعد انسان بہت زیادہ صلاحیت اور قوت نہیں رکھتا، اس لیے صبح کی نماز مختصر ہے مگر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے یہاں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اس کے یہاں زیادتی نہیں، حسن دیکھا جاتا ہے۔ ویسے ہی حضور خطیب مرتبہ احمد مجتبیٰ آپ نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھے اور صحیح و سلامت اٹھے، شام کو سوتے وقت اپنی سلامتی کی ضمانت لے لے، اور جب صبح اٹھے تو اس ضمانت کے طور پر جو لیا تھا اور صحیح سلامت زندہ اور صحیح سلامت اٹھا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزوں کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی بھائی اپنی بہن سے ملنے جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، دنیاوی طور سے باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، یا کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے جائے تو تحفہ لیتے جاتا ہے، اور ہدیہ اور گفٹ وہ لیتا ہے کہ جس کو دیا جائے وہ خوش ہو جائے، جو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح ہماری زندگیوں میں، ہماری حیات میں ہم لوگ اپنے حساب سے فروٹس لے جاتے ہیں، کپڑے لے جاتے ہیں، یہی مادی چیزیں جو بھی لے جاتے ہیں۔ جو دینے والا دے رہا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے، اس کو جو چیزیں پسند ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے حضور خطیب مرتبہ احمد مجتبیٰ اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تحفہ لاتے تھے، وہ بھی سوغات لاتے تھے، وہ بھی ہدیہ لاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے گفٹ لاتے تھے۔ تو جناب سیدہ کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مادی چیزوں سے انہیں رغبت نہیں تھی۔ جناب سیدہ کی زندگی روحانیت کے طور سے تھی اور انہیں روحانی چیزوں میں زیادہ خوشی ہوتی تھی، لہٰذا پیغمبر جیسی خوشی فاطمہ کی ہوتی تھی، جیسے ان کی مرضی ہوتی تھی، ویسے ہی تحائف لاتے تھے۔ خدمت زہرا میں حاضر ہوتے تو کوئی نہ کوئی عبادت کا مرحلہ لے کے آتے تھے، بیٹی یہ پڑھو تو خدا کریم یہ ہوتا ہے، اس طرح پڑھو تو پروردگار یہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر حاضر ہوئے خدمت فاطمہ میں، اور اسی طرح سے جس طرح پیغمبر کا آنے کا طریقہ تھا، السلام علیکم یا اہل النبوۃ، اے اہل نبوت و سلام، اجازت طلب کی، پیغمبر نے زہرا میں اجازت دی، تشریف لائے، اور دیکھا فاطمہ ہر وقت جو ہے تسبیح و تحلیل میں منہمک رہا کرتی تھی۔ تسبیح فاطمہ کے بارے میں ایک دو لفظ عرض کروں چونکہ بات یاد آ گئی ہے، بھول جاؤں گا، ہو سکتا ہے چھوٹ نہ جائے۔ تسبیح فاطمہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تسبیح فاطمہ نماز واجب کے بعد پڑھتا ہے، ختم نماز کے فوراً بعد تسبیح فاطمہ اگر وہ پڑھتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا دائنا پیر بائیں پیر سے ہٹاتا ہے، اس کو خداوند کریم بخش دیتا ہے۔ اس سے تسبیح فاطمہ سے تمام مشکلیں، پریشانیاں، گناہوں کا ازالہ اور پیغمبر اور پروردگار کو خوش کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ جس سے جو ہے پروردگار خوش ہوتا ہے۔ تسبیح فاطمہ کے بڑے فضائل، اس وقت مجھے میرا موضوع نہیں ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر واجب نماز کے بعد ایک بار تسبیح فاطمہ پڑھے۔ تسبیح فاطمہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام حاضر ہوئے اور آغاز دی، زہرا میں تمہیں کچھ عبادتوں کے بارے میں بتایا، اب کیا چاہتی ہو کہ تم جب سویا کرو
تو تمام انبیاء کو خوش کر لیا کرو، مجھے اور تمام انبیاء کو خوش کر لیا کرو، پورا قرآن ختم کر لیا کرو تب سویا کرو، تمام مومنین کو اپنی طرف سے راضی کر لیا کرو تب سویا کرو، خداوند کریم کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں اپنا مقام معین کر لیا کرو تب سویا کرو۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے کہ انسان سونے سے پہلے یہ سب کچھ کرے، لیکن آپ نے فرمایا مگر اتنا آسان نہیں ہے، سونے سے پہلے قرآن کا ختم کر لینا بڑا مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ وہ قرآن چھوٹا موٹا نہیں، 100 کتنے اس میں سورے ہیں، 114 سورے ہیں اس میں، اور اس سے کم مطلب جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی جلدی ختم ہو جائے۔ حالانکہ وہ ایک معجزہ تھا کہ ایک رکعت سے پیر رکھتے رکھتے دوسرے رکعت تک پہنچتے پہنچتے علی قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس میں لوگوں نے تعجب کیا کہ وہ کیسے ختم کر لیتے تھے، چونکہ علی کا وجود ہی قرآن تھا، قرآن مالی ولی ما قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ علی فقط اپنی زبان سے بسم اللہ کہتے تھے، قرآن میں جتنے لفظ ہیں اتنے پیغمبر کے اس جانشین کے جسم میں رونگٹے تھے۔ علی بسم اللہ کہتے تھے، ہر بدن کا رونگٹا ایک لفظ دہراتا تھا، قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ یہ جو ہے ایک معجزاتی انداز ممکن ہے، عام طور سے اس طرح سے انسان کے لیے ممکن نہیں، انسانی حیثیت سے چند لمحوں میں قرآن کا ختم کرنا اس طرح جس طرح قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر کی بیٹی نے فرمایا یا بابا جان یہ ممکن نہیں ہے، اور کیسے ہم جائیں سب کے پاس جو ہے ایک ایک جو ہے مومن کو راضی کریں، اور تمام انبیاء کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو راضی کرو اور ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب، یعنی حج اور عمرہ کر کے جو ہے تم سویا کرو، بابا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں ممکن ہے، اسی لیے تو میں نے بتایا جو چیز انسان سے ممکن نہیں ہے وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے یا اس کے کرنے کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو بابا جان بتائیے کہ میں جو کرنے کے لیے تیار ہوں، کہ سونے سے پہلے 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ لیا کرو، پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب سوتا ہے تو اس کے لیے معلوم نہیں کہ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا۔ اگر انسان سو گیا اور سونے سے پہلے 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ لیا، پورے قرآن کے ختم کا ثواب ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سوتا ہی رہا تو اب کوئی اس کے لیے قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، وہ تو پڑھ کے ہی سو رہا ہے۔ کہا پورے قرآن ختم کرنے کے 3 بار قل اللہ پڑھ لیا کرو۔ کہا پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ بابا جان تمام انبیاء کو راضی کرنا اور آپ کو راضی کرنے کا مطلب ہے کہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود پڑھ لیا کرو، میرے جو ہے آل کو درود پڑھ لیا کرو، میں بھی راضی ہو جاتا ہوں، میری وجہ سے تمام انبیاء بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تمام مومنین کو گھر گھر جانے کے بعد راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک بات ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کر لیا کرو، مومنین کی روح راضی ہو جاتی ہے۔ اور بابا جان جو ہے حج و عمرہ کیسے ہم مکے تک کیسے جا سکتے ہیں، اس کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ کہا کہ ایک بار تسبیحات 40 پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پروردگار ایک حج و عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ حضور ختم مرتبہ جب معراج میں دیکھا، کچھ لوگ جو ہے کچھ ملائکہ کچھ دیواریں بنا رہے ہیں، تھوڑی دیر بناتے رہتے، بناتے بناتے رک جاتے۔ تو جب وہ جو ہے بناتے بناتے رک جاتے تو نبی نے پوچھا کہ بھائی کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ ہم مومنین کے لیے مکانات تیار کر رہے ہیں، جنت میں مومنین کے لیے مکانات تیار کر رہے ہیں، جو ان کے فلیٹ جو ان کے جو ہے پلاٹ جو ہے جو دیے گئے ہیں، الاٹ کیے گئے ہیں، ان کے ہم مکانات بنا رہے ہیں۔ کہا تو پھر آپ رک کیوں جاتے ہیں؟ تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، چونکہ اس کا جو مٹیریل ہے وہاں سے آتا ہے، جو اس میں مٹیریل لگتا ہے، اینٹ غارہ جو بھی لگتا ہے وہ سب نیچے سے مومن بھیجتا ہے، جتنا بھیجتا ہے اتنا ہم لگا کے رک جاتے ہیں۔ یعنی وہ کیسے بھیجتا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ اب کوئی مومن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت میں مکان بننے کے لیے اینٹ اور غارے کا کام دیتے ہیں۔ صلوات ایسے
तोहफे पैगंबर अपनी बेटी के पास लाया करते थे। तो मैं ये करा कि जब इंसान सुबह करे, रात गुजर जाने के बाद, और एक और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मैंने एक हदीस में देखा है, जब इंसान सोए तो सोने से पहले अपनी हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसान सो जाता है, तो उसके लिए मालूम नहीं किधर से कभी कोई खतरा पैदा हो सकता है, और अगर किसी इंसान को मालूम हो जाए कि खतरा है तो फिर नींद भी नहीं आती। बहुत मुश्किल है इंसान को नींद। वो तो कोई ऐसा हो कि जिसको यकीन हो परवरदिगार को कि जो है मुझे मरना नहीं है, और अगर मर भी गया तो मुझे जिंदा रहना है, तब जाके कोई 40 की चीज तलवारों में सो सकता है। वरना एक इंसान को अगर खतरा पैदा हो जाए कि मुझे नींद मेरे सो जाने में मेरा खतरा है जान का, तो उसे नींद नहीं आती। तो इसलिए हिफाजत के लिए इंसान कोशिश करता है कोई तहफ़्फ़ुज़ हो, कोई हिफाजत हो। कहते हैं कि जनाब पैगंबर इस्लाम की ग़ालिबन हदीस है उसमें कि जब सोया करे इंसान तो जनाब सैयदा की तस्बीह पढ़े, तस्बीह सैयदा पढ़ के दाहिना हाथ अपने चेहरे पे इस तरह फेर के सो जाए, इंशाअल्लाह सुबह तक सही व सालिम मकान के गिरने से, आग के लगने से या नागहानी किसी भी बला से महफूज उठेगा। सल्लल्लाहु नुस्खात हैं जो बहुत मुख्तसर हैं लेकिन बहुत अजीम, इनमें जो है वो रम्ज़ छुपे हुए हैं। जब सुबह हो जाए सलामती के साथ सुबह करे तो कुछ चीज़ों का शुक्रिया उसके ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है। पहली चीज़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्रफ़नी नफ़्सहु वलम यतरुकनी फ़ी उम्यानिल क़ुलूब। अल्लाह की बारगाह में तारीफ़ उसकी करे, उसका शुक्रिया अदा करे कि तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जिसने मुझे अपने को पहचानवा दिया, यानी खुदा ने खुद को पहचानवा दिया। और जब तक खुदा खुद को न पहचानवाए उस वक्त तक इंसान पहचान नहीं सकता। जब तक उसकी तौफीक न हो उस वक्त तक इंसान पहचान नहीं सकता। कभी कभी ऐसा देखा गया है तारीख में कि इंसान मुसलमान के घर में पैदा हुआ मगर तौफीक हासिल नहीं थी तो खुदा को नहीं पहचाना। इंसान काफिर के घर में पैदा हुआ, अगर तौफीक हासिल हुई तो पहचान के कोई सलमान बन गया, कोई अबू ज़र कहलाया, कोई मिक़दार कहलाया। एक सलवात वो उसकी तरफ से ये है कि वो अगर वो चाहे तो पहचाना। जैसे कि आज के ज़माने में, हमारे ज़माने में इमाम अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद है। आखिरी इमाम जो मौजूद हैं उनके बारे में नाम से पूछो कि वो कहाँ हैं, बस इतना समझो कहाँ नहीं। नाम से पूछो कि वो कहाँ है, बस इतना समझो कहाँ नहीं है। तुम्हारी आंखों को खुद है पर्दा, हकीकत वो यहाँ नहीं। तो हम देख नहीं सकते, हम जब मिलते हैं मुलाकात भी करते लेकिन हम देख नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि जब तक वो हमसे तारुफ न कराएं उस वक्त हम पहचान। या आज के ज़माने में खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मीना में मौजूद हैं, मीना में मौजूद हैं। साथ में दो सहाबी मौजूद हैं, एक नाबीना है और एक बीना है। एक नाबीना है और बीना है। एक शख्स से आगे पूछा गया, बीना जो था उससे पूछा किसी ने आके कि इमाम कहाँ है, तो उसने इधर उधर देखा, कहा कि इधर इमाम नहीं है, यहाँ इमाम मौजूद नहीं है। उधर से पलट के आया, इधर दूसरे नाबीना सहाबी से पूछा कि इमाम कहाँ है, दिखाई नहीं देता उसे, आंखें नहीं है उसके पास। फौरन उसने कहा वो सामने खड़े। और जब उसने नजर दौड़ाई तो इमाम सामने खड़े थे। इमाम की खिदमत में गया और जाने के बाद कहा मौला ये क्या है? आपका वो सहाबी, आपका चाहने वाला जो दम भरता मोहब्बत का, उसकी आंखें हैं, वो सामने खड़ा है। मैं उससे पूछ रहा था इमाम कहाँ है, वो कह रहा मुझे नहीं दिखाई देता, इमाम इधर नहीं है। लेकिन वो शख्स जो नाबीना है वो भी आपका चाहने वाला है, उसके पास आंखें नहीं है। जब मैंने पूछा तो उसने फौरन मुझे इशारा किया कि वो इमाम खड़े हैं, इमाम उधर खड़े हैं सामने। ये क्या मसलियत है? तो मौलाना वही फरमाया क्या अहले बैत जब तक अपने को किसी को पहचानवाए नहीं, कोई नहीं पहचान सकता। अगर हम नहीं पहचानवाए तो आंख वाला नहीं देख सकता, और अगर हम पहचानवाए तो जिसकी आंखें नहीं हो वो भी देख सकता है। जिसने अपने को हमें पहचानवा दिया और जिसने खुदा को पहचान लिया। मन अरफल्लाह खाफल्लाह तो मन खाफल्लाह सखत नफ्स और दुनिया। ताज्जुब करते हैं बहुत सारे लोग, ताज्जुब में तो खैर ताज्जुब
ابائی معنی نہیں ہے کہ ہم اس کی معرفت کسی حد تک رکھتے ہیں، جنہیں معرفت نہیں وہ تعجب کرتے ہیں کہ اہل بیت کس طرح عبادت کرتے تھے، جس کا ذکر بیچ میں آئے گا جناب سیدہ کی عبادت کے چکر میں کہ ان کی عبادت کا انداز کیا تھا، یا پیغمبر اسلام کے جانشین مولا متقیان کے سلسلے میں جو ہے عبادت کے بارے میں، یا سید سجاد کے بارے میں عبادت کے بارے میں ہے، بیٹا گر گیا معلوم نہیں، لوگ چلا رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اس طرح منحنی کی عبادت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعارف کی منزل پہ یعنی معرفت کے اس منزل پہ تھے کہ انہیں خدا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جو بارگاہ الہی میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اس کا ٹارگیٹ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فلاں چیز حاصل کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے ممبئی کی زندگی میں تو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے، جب یہاں سے گھر سے نکلیے راستے میں ہزاروں دھکے لگتے ہیں، جہاں ٹرین سے جاتا ہے اس کا کیا ہے، اس کو کوئی دھکا اثر نہیں کرتا۔ خروچ اگر لگ گئی، اس کے جو ہے کہیں خراش آ گئی تو اس کو وہ بھی کچھ اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جانا ہے۔ جب پلٹ کے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے شام کو، تب پتہ لگتا ہے کہ پیر میں ہمارے چوٹ لگی تھی۔ اس وقت اس کو چوٹ کیوں نہیں پتہ چلی کہ جب وہ جا رہا تھا، جب اسے لگی، جب اسے دھکے لگ رہے تھے، جب اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوا، چونکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، اس کا ٹارگیٹ کچھ اور تھا، اس کے ذہن میں اس وقت کچھ اور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا، اپنا وجود بھول جاتے تھے، خدا کا وجود ان کے سامنے آ جاتا تھا، اور اللہ کے وجود کو سامنے لا کے مرضی الہی حاصل کرنا ان کا ٹارگیٹ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عام حالت میں تیر نکالا جاتا تھا تو علی تڑپ جاتے تھے، لیکن جب حالت نماز میں نکال لیا گیا تو علی کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ ایک صلوات انسان جب معرفت کی منزل پر، من عرف اللہ خاف اللہ، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ خوف الہی میں ڈوب جاتا ہے۔ جناب یحییٰ کے بارے میں ہے کہ جناب زکریا جہنم کا ذکر کرتے رہے، کرتے کرتے ایک بار جناب یحییٰ نے سنا کہ ان کے سامنے وہ تمام معرفت کے دروازے کھل گئے، وہ تمام حالات روشن ہو گئے۔ اتنا ان کے سامنے جو ہے جب ذکر ہوتا تھا اتنا روتے تھے کہ بعض موقع پر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جناب زکریا نے جب جناب یحییٰ کے عالم دیکھا تو انہوں نے ان کو دیکھ کر، اگر وہ مجمع میں موجود ہوتے تھے تو جہنم کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی جناب یحییٰ باہر جا کے سجدے میں سر رکھ کے اتنا روتے تھے کہ ان کے یہ گالوں کا، رخسار کا گوشت کم ہو گیا تھا، آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے زمین پر گھاس ہو رہی تھی، اتنا بڑھ گئے۔ جب ان سے جناب زکریا لوگوں نے آ کے شکایت کی، جناب زکریا سے کہا کہ آپ کے بیٹے اس طرح ہو رہے ہیں، تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے سامنے معرفت کے دروازے کھل گئے ہیں، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ کمبل کا لباس، ماں پریشان ہے، کمبل کا لباس پہن رہتے تھے، اور ہمیشہ پروردگار عالم مولا پیغمبر فرماتے ہیں کہ جسے اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ خاف اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے سخط نفسہ عن الدنیا، تو اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، تو پھر وہ دنیا کی طرف نہیں بھاگتا، اس کو معلوم ہے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کی معرفت کو رکھنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں پیغمبر نے جب صبح اٹھو تو یہ اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اپنے کو ہمیں پہچنوا دیا، ولم یترکنی، اور ہمیں نہیں چھوڑا ہمارے اندھیرے دلوں کے حوالے۔ اگر ہمارے اندھیرے دلوں کے حوالے ہمیں کر دیتا تو ہم نہ جانے کہاں ہو۔ آج ہم جس منزل پہ ہیں اس کا شکریہ ہے کہ اس نے ہمیں پہچنوایا ہے، اور اگر وہ ہمیں نہ پہچنواتا تو جو چاہتا ہوں یہاں پہ بھی اگر آپ رک کے سوچیں گے تو خدا بند کریم اعلان کر رہا ہے خود کو کنزا مخفیہ فحببت لأن يعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، تو جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق اول کو پیدا کیا۔ وہ مخلوق اول اہل بیت کے سوا کوئی نہیں ہے، بس دونوں میں معاہدہ ہے، اہل بیت مجھے تم پہچنواؤ گے، تمہیں ہم پہچنوائیں گے۔ ایک سوال ہے اور کیا کہ پروردگار تو نے ہمیں ہمارے دلوں کے حوالے نہیں کیا، ورنہ ہم کس منزل کے ہوتے نہیں، تفصیل کا موقع نہیں، کیونکہ مجھ سے اشارہ کرنا ہے اور جو ہے اپنے مقصد کی طرف پہنچنا ہے۔ دوسرا شکریہ
والحمد للہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں امت محمد میں قرار دیا. ایک بڑی نعمت ہے امت محمد میں قرار دینا، یہ امت محمد میں آ جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب کوئی کسی کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے تو یشرح صدرہ للاسلام، قرآن کہتا ہے اس کے سینے کو خدا کشادہ کر دیتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان امت محمدی میں داخل ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ اس کی قدر نہیں کر پاتا. خود انسان اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد خود قدر نہیں جانتا، وہ اس کی خطا ہے، اسلام کی کوئی خطا نہیں. تیسرا پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. والحمد للہ الذی جعل رزقی فی یدہ. توجہ کرنا بہت اہم مرحلہ ہے. پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ یہ ادا کرنا چاہیے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں قرار دیا. ما من یوم جدید الا ویاتیک رزق جدید. کوئی نیا دن ایسا نہیں ہے جس دن میری طرف سے نیا رزق نہ آتا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، سجدے کرنا چاہیے اس کے کہ اس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا. وَلَمْ يَجْعَلْ رِزْقِي فِي أَيْدِي النَّاسِ. اور اس نے ہمارا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں رکھا. اگر لوگوں کے ہاتھ میں رکھا تو بھوکا مر دیتے، ذرا سا ناراض ہوئے تو بھوکا مر دیتے. تھوڑا سا ذریعہ بنا دیا تو یہ حال ہے، اور اگر پورا ذریعہ بنا دیتے تو پھر بیچارے لوگوں کو جینا ہی مشکل ہو جاتا. پروردگار کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اگر کسی کے ذریعے سے دلوایا بھی تو ایسے سخیوں کو چنا کہ جن سے گنجائش نہیں ہے کہ ظلم کر سکے. ایسے سخیوں کو چنا، ایسے باکرداروں کو چنا کہ جو آواز دے رہے ہیں. اگر پوری دنیا علی کو دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے ایک دانہ چھین لو تو علی وہ چھلکا چھیننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک صلوات بھیجو محمد زندگانی میں دوسرے پروردگار نے کسی کا ممنون احسان انسان کو نہیں رکھا. رزق دینے کی بنیاد پر حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے کہ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہو. اگر یہ احتیاج نہ ہو تو پھر محبت پیدا نہ ہو، دوستی پیدا نہ ہو، انسان اپنی جگہ پر رہے، دوسرے کو کچھ سمجھے نہیں. لیکن خدا نے احتیاج رہنے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج کیا، ایک دوسرے کی طرف متوجہ کیا. لیکن رزق کا جو ذریعہ بنایا ہے اس سے پہلے جو رزق دینے کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. الحمدللہ الذی کہتے ہیں اس کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ، جس نے اپنے ہاتھ میں رزق رکھا. ولم یجعلہ فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا. لوگوں کے ہاتھوں میں رکھتا تو کیا ہوتا، کیا منزل ہے، کس منزل پہ انسان ہوتا، کہاں پہنچ جاتا نہیں معلوم. بہرحال وہ آپ جائیں گے سوچیں گے تو بہت سارے دروازے کھلیں گے. چوتھا شکریہ والحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولا تفضحنی بین الناس. ایک صلوات بھیجیں محمد کا شکریہ ادا کرے، اس پروردگار کا شکریہ ادا کرے، اس اللہ کا. الحمدللہ جس نے پروردگار عالم نے، مالک تیرا شکریہ ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے. الذی ستر ذنوبی وعیوبی، جس نے میرے گناہوں کو بھی چھپایا اور میرے عیبوں کو بھی چھپایا. ولا تفضحنی بین الناس، اور اس نے ہمیں لوگوں کے درمیان میں بے عزت نہیں کیا. اس نے انسانوں کو انسانوں کے سامنے باعزت رکھ کے پیش کیا اور باعزت بنا کے پیدا کیا. اب یہ خود انسان کے اوپر ہے، چاہے باعزت رہ جائے یا عزت کو ختم کر دے. یعنی خدا کہہ رہا ہے عزت دے کر بھیجنا میرا کام ہے، عزت کو باقی رکھنا تمہارا کام ہے. ایک صلوات اس نے ہمارے درمیان جو ہے پروردگار نے ذنوب کو عیوب کو چھپا دیا. یہ بہت خاص بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت عرض کی. اور جو ہے پروردگار کی پیغمبر کو شکریہ، صبح اٹھے تو یہ شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے. اور کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم الحمدللہ فی کل حال یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے.
تمام حال میں اللہ کے ہم شکر گزار ہیں. جس حال میں بھی رکھا اس حال میں ہم شکر گزار ہیں. خدا کا شکریہ لازم ہے انسان کے لیے. میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی چیز پروردگار نے ہمیں دی ہے وہ ہے محبت آل محمد. محمد آل محمد کی محبت سب کو نہیں ملتی. میں کل تذکرہ کر رہا جو منتخب عورتوں کے حوالے سے ان میں جناب خدیجہ کا ذکر کیا میں نے, جنہوں نے محبت پیغمبر میں اور اسلام کی ترقی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور پیغمبر کی بارگاہ میں آگے کہا کہ نبی اللہ جو کچھ میرا سب آپ کا ہے. اور ایک ایک مصیبت پیغمبر میں جناب خدیجہ شریک تھی. جتنے بھی مسائل ہوتے تھے نبی پہ, باہر سے تکلیف میں آتے تھے, گھر میں جناب خدیجہ دلجوئی کرتی تھی, گھبرائیے نہیں, خدا بند کریم محنتوں کو پھل دے گا, آگے آپ کو جو ہے ہمیشہ کو کامیابی دے گا. پروردگار کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ خدا بند کریم نے اگر کسی کی دولت کو قبول کیا اسلام کے لیے تو خدیجہ کی دولت. بائیکاٹ کر دیا عورتوں نے. اور وہ موقع کہ جب جناب خدیجہ کو ضرورت ہے, توجہ چاہتا ہوں, جناب خدیجہ کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس رہے, یعنی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا شکر مادر میں ہے, ولادت کا وقت قریب ہے. مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا. جتنی بھی عورتیں تھیں مشرک عورتیں سب پیچھے ہٹ گئیں کہ انہوں نے اتنی بڑی ہوتے ہوئے یعنی دولت مند ہوتے ہوئے غریب سے شادی. میں نے کل عرض کیا کہ انتخاب شادی کے لیے دولت نہیں ہے, ایمان ہے. تو اس نے سب بائیکاٹ کر دیا. خدا بند کریم نے کہا تو صحیح, اگر مکے کی عورتیں بائیکاٹ کیے دیتی ہیں تو تم نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے, جنت کی عورتیں نہ بھیجوں تو خدا نے بھیجا بھی تو کیسی عورتوں کو. مریم آئی ہیں, خدیجہ ہم قابلہ کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں, سارا تشریف لائی ہیں, آسیہ تشریف لائی ہیں. یہ محترم خواتین جناب خدیجہ کے پاس اس لیے آئی ہیں کہ سیدہ کی ولادت ہونے والی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مریم جن کو اللہ نے تمام عورتوں پر سردار بنایا ہے, لیکن سیدہ اس ذات کا نام ہے جس کے لیے قابلہ کا کام مریم کرنے ہیں. اور شاید یہ وجہ رہی ہو کہ خدا نے ان عورتوں کو دور کر دیا جو مشرکہ تھیں, کیونکہ وہ پیدا ہونے والی ہے جو اتنی باعفت ہے, باعظمت ہے, جہاں کسی مشرکہ کا ہاتھ نہ لگنے پائے, معصومہ کا ہی ہاتھ لگنے پائے. ایک صلوات بھیجیے قربانیوں خدا نے سراہا, پروردگار عالم نے ان قربانیوں کو سراہا قیامت تک کے لیے. نبی کے پاس اور بھی ازواج تھیں, لیکن کسی بھی زوجہ سے جناب ماریہ قبطیہ کے علاوہ پروردگار عالم نے یہ ثمرہ نہ دیا. طاہر اگر دیے تو جناب خدیجہ سے, قاسم اگر دیے تو جناب خدیجہ سے, اور جو ابتر کا تانا دینے والے ابتر کا تانا دے رہے تھے جس کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی ذریعہ بنا ہے ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تو خدیجہ بنی. خدیجہ کو پروردگار نے منتخب کیا. توجہ چاہتا ہوں, اس سے بڑا انتخاب کہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر زندگی بھر یاد تو کرتے رہے ہی, لیکن جب نبی اعظم معراج میں پہنچے ہیں ساتھ میں جبرائیل امین, جبرائیل امین کو کس بات کی کمی؟ بھائی وحی کے امین ہے جبرائیل, خدا بند کریم سے ڈائریکٹ پیغام لا کے نبی تک پہنچاتے ہیں. کھانے پینے کے بارے میں انہیں دنیا کی ضرورت ہے, تسبیح و تحلیل خدا کے پیغامات کو پہنچانا یہی ان کا سلسلہ ہے, اسی بنیاد پہ انہیں جینا ہے. جبرائیل کی کوئی خواہش نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے, لیکن ایک جگہ پر جبرائیل بھی خواہش کرتے ہیں. تو جو چاہتا ہوں پیغمبر معراج کی تمام سیر کر کے جب آئے, جبرائیل ساتھ میں آئے, ساتھ میں لے گئے تھے. ایک ایک جگہ پہنچتے, یہاں یہ کرو, یہاں یہ کرو, یہاں یہ کرو, یہاں حکم الہی یہ ہے, یہاں حکم الہی یہ ہے, یہاں پروردگار یہ کہتا ہے, یہاں پروردگار یہ کہتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھو, عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی, یہ کربلا کی سرزمین ہے, یہاں 2 رکعت نماز پڑھو, یہاں یہ مسجد اقصی ہے, یہاں اس طرح کے سلسلے تمام تر جو ہے ساتھ میں جناب جبرائیل رہے, صرف اس منزل کے کہ جہاں پہ پروردگار نے ٹاپ سیکرٹ کے لیے بلایا تھا کچھ خاص باتیں کرنے کے لیے, وہاں جبرائیل کو بھی کہا کہ تم ادھر ہی رہو, یہاں صرف ہماری دونوں کی باتیں ہوں گی. 12 وہ باتیں کیا ہیں, وہ معراج کے حوالے سے. جب اتنا سب کچھ کر کے واپس زمین پہ جبرائیل تشریف لائے کہ گھر سے لے گئے, گھر ہی میں چھوڑ کے جائیں,
یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی مہمان گھر سے لے جائیے، گھر ہی پہ چھوڑ کے جائیے، ایسا نہیں ہے کام نہیں کر جائے پھر چھوڑ دو جاؤ بھائی اندر جاؤ. ایک سلوات بھیجو محمد. اللہ نے بلایا تھا کہ جبرائیل لے کے آؤ اور انہیں پورا سب کام ہو جانے کے بعد ان کے گھر تک چھوڑ کے آؤ. یہی اخلاق ہے. اور جب وہ چھوڑنے آئے اور آنے کے بعد جب نیچے زمین کو اترے اور اتر کے جو ہے جانے لگے جبرائیل، تو پیغمبر نے کہا آخری جبرائیل تم نے ہمارے ساتھ اتنا ساتھ دیا، تم سب جگہ گھومے، ہمیں گھمایا، سدرۃ المنتہا تک، قاب قوسین تک ہم گئے، سب جگہ گھوم پھر کے آئے، جنت دیکھی، جہنم کا نظارہ کیا، سب چیزیں تمہیں دکھائیں اور سب بڑی محنت کی ہے، بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ جبرائیل تمہاری کوئی خواہش ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ ایک میری خواہش ہے اور ایک اللہ کا پیغام. دو چیزیں میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. سوچنے والا سوچے کہ یہاں پہ کیا خواہش کر سکتے جبرائیل. جبرائیل نے کہا ایک پیغام الہی ہے اور ایک میری خواہش ہے. کا بیان کرو. کا پیغام الہی یہ ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف لے جائیں تو خدیجہ کو خدا کا سلام پہنچائیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ خدیجہ سے ملیں تو میری طرف سے بھی سلام پہنچائیں. صلوات بھیجیں محمد. پیغمبر کی خدمت میں جبرائیل خواہش کر رہے ہیں کہ خدیجہ کو میرا سلام پہنچائیے. کتنی باعظمت بات ہے. اور جب پیغمبر جا کے سلام پہنچائے تو اللہ کو سلام بھیجتا ہے. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ خدا تو ہر سلامتی سے بے نیاز ہے، اس کے لیے سلامتی کا کیسے سلسلہ کیا ہو سکتا؟ تمام دنیا کو سلامت رکھنے والا، لیکن جبرائیل کو میری طرف سے بھی سلامتی ہو. جناب خدیجہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ نے اس طرح انتخاب کیا کہ خدیجہ کو لائق سلام سمجھا. جس طرح پیغمبر کے لیے سلام بھیجتا تھا اسی طرح خدیجہ الکبریٰ کے لیے سلام. ان کا کسی سے تقابل نہیں ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کو انہوں نے اس طرح آسان کر دیا اپنے زمانے میں. اور آپ سمجھیے کہ جب تک وہ زندہ رہی نبی بے فکر رہے، اور جس سال ان کا انتقال ہوا اس سال کو پیغمبر نے عام الحزن کر کے سال قرار دیا، غم کا سال. اس سال کو غم کا سال قرار دیا. خداوند کریم نے بھی ان کی محنت کا صلاح یہ دیا کہ تو صحیح خدیجہ آپ نہ رہیں، قیامت تک آپ کے ذریعے سے ہم دین کو باقی رکھیں گے، ہم اسلام کو باقی رکھیں گے، شریعت کو باقی رکھیں گے. خدیجہ کی اگر صورت جو ہے بظاہر خدیجہ نہیں ہے تو صورت فاطمہ میں خدیجہ کا کردار موجود ہے. ایک سوال بھیجے محمد. وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو وہ جو باب فدق کے نام سے جو دولت تھی وہ ہوا کی خدیجہ کی تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے. خدیجہ کے اتنے احسانات تھے اسلام کے اوپر. اور آج چونکہ آج سے میں وہ سلسلہ جو اصل میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا تھا جناب زہرا کے حوالے سے، کہ میں نے ابھی تک جو ہے اتنا آپ کو زحمت دی ہے ان منتخب عورتوں کے سلسلے میں خدیجہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے. اور جناب خدیجہ کو انتخاب اس بنیاد پہ کیا کہ پیغمبر اسلام کے لیے جو لوگ کہتے تھے کہ ابتر کا تانا دیتے تھے نبی ابتر ہے، کوئی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، ان کو نسل کو آگے بڑھانے والی خدیجہ جو سیدہ جیسی بیٹی عنایت فرمائی. جناب سیدہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں، گزشتہ سے پہلے مجلس میں، کہ جناب فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا. فاطمہ کے تین معنی دو جو چاہے. ایک معنی فاطمہ کے معنی عاجز، عاجز سے مراد ہے لوگ ان کی معرفت سے عاجز ہیں. زہرا کی معرفت لوگوں کے پاس نہیں، زہرا کی معرفت لوگوں کے پاس مکمل طور سے نہیں، تھوڑا بہت انسان اگر جانتے تو جانتے ہیں. اس کو میں آپ کی خدمت درمیان عرض کروں گا. زہرا کا کردار قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، ائمہ کی روشنی میں، اور اقوال ائمہ کے علاوہ ملائکہ کیا چاہتے ہیں، آسمان پہ زہرا کا کیا، یہ تمام بہت سارے موضوعات ہیں جو درمیان میں مجھے جلدی عرض کرنا جو تھی مجلس سے. دوسرا معنی ہے فاطمہ کے ہر گندگی ان کی طرف آنے سے عاجز، ہر رئیس ان کی طرف سے آنے سے عاجز ہے. کوئی بھی رئیس ان کی طرف آ نہیں سکتا، کوئی گندگی ان کی طرف آ نہیں سکتی. اب یہیں سے
یہ استدلال بھی ہوتا ہے کہ جو محبت سیدہ میں لبریز ہے جس کا دل، اس کا مطلب یہ ہے جو پاکیزہ ہے، اور جو سیدہ کی محبت نہیں رکھتا اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکیزہ نہیں، یعنی سیدہ تک پہنچے گا وہی جو پاکیزہ ہوگا، گندگی کبھی سیدہ تک پہنچ نہیں سکتی۔ جناب سیدہ کی عظمت ہے فاطمہ زہرا کی، یہ عظمت جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جس طرح ملائکہ مریم سے باتیں کرتے تھے، بس جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ مریم سے کہا کہ آپ کو اللہ نے چن لیا، آپ کو اللہ نے پاکیزہ بنایا، آپ کو اللہ نے جو ہے تمام عالمین کی عورتوں کو چن لیا، اسی طرح ملائکہ جناب پیغمبر کی بیٹی کے پاس بھی آئے، چھٹے امام کی حدیث آنے کے بعد کہا یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، ہے فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، تب ہر کے اصطفاک اللہ نساء العالمین، ویسے صرف جو قرآن کی آیت ہے اسی کو دہرا دیا، آپ کو تمام عالمین کی عورتوں میں جو ہے سردار بنایا، اور اس کے نتیجے میں وقوتی وسجدی ورکعی مع الراکعین، آپ بھی سجدہ کیجیے اللہ کا، آپ بھی تواضع سے کام لیجیے، آپ بھی خدا کی بارگاہ میں مستقل کھڑی رہیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہیے۔ سجدہ کے معلوم ہی ہے، ایک شب میں ملائکہ آئے، جناب سیدہ نے ملائکہ سے پوچھا کہ بتاؤ عالمین کی عورتوں میں جو سرداری ملی ہے مریم کو، ان کو زیادہ سرداری ملی ہے یا ہماری سرداری کی زیادہ اہمیت ہے؟ تو ملائکہ نے کہا کہ ان کی سرداری صرف ان کے زمانے کے لیے، مگر آپ کی سرداری اول و آخر تمام عورتوں کے لیے، بلکہ ان کی سرداری دنیا میں ختم ہو جانے والی ہے، آپ کی سرداری جنت میں چلنے والی ہے۔ فاطمہ کے معنی دوسرے معنی ہیں رجس، ان سے عاجز، گندگیوں سے عاجز۔ تیسرے معنی فاطمہ کے ہیں کہ فاطمہ کے دوست، فاطمہ کے چاہنے والے، فاطمہ کے شیعہ جہنم سے عاجز۔ اور کیا لینا، اس سے بہتر کچھ اور مل سکتا ہے؟ صلوات بھیجیں محمد، شیعہ سیدہ جہنم سے عاجز ہے، وقت بہت جلدی سے ختم ہو رہا ہے، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جب یہ حدیث بیان ہوئی اور جب یہ بیان کیا گیا تو زہرا کی خدمت میں ایک عورت آئی، آنے کے بعد کہتی ہے یا فاطمہ زہرا، ہم جو ہے اپنے شوہر کی طرف سے آئے ہیں، شوہر نے جب یہ سنا ہے کہ فاطمہ کے دوست جو ہیں وہ جہنم سے عاجز ہیں، جہنم سے، فاطمہ کے معنی بھی یہی ہے کہ جہنم سے اپنے چاہنے والوں کو بچانے والی، نجات دینے والی۔ تو یا سید زہرا انہوں نے پوچھوایا ہے کیا ہم آپ کو شیعہ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، بہت نازک موڑ ہے، کہا کہ کیا ہم آپ کو شیعہ ہیں؟ جناب سیدہ نے کہا کہ ہمارا ہر وہ شیعہ شخص شیعہ ہے کہ جس میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ہر وہ شخص ہمارا شیعہ ہے جس میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات، ہم سے اور ہمارے اہل بیت اور ہمارے دوستوں سے دوستی، ہم سے، ہمارے اہل بیت سے، ہمارے دوستوں سے دوستی، بابا اور اجداد سے، بابا سے، ہماری اولاد سے دوستی، ہماری اولاد سے دشمنی، ہمارا چاہنے والا نہیں، اور دوسری چیز ہمارے دشمنوں سے دشمنی، جو ہمارے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھی جائے۔ تیسری چیز ہماری طرف سے پہنچائے ہوئے واجب پیغامات پہ عمل کرنا، کوئی بھی عمل واجب نہ چھوڑنا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی عمل حرام جن کو ہم نے منع کیا ہے نہ کرنا۔ جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں وہ ہمارا شیعہ۔ وہ گھر پہ گئی، اپنے شوہر سے بیان کیا کہ سیدہ نے اس طرح بیان کیا ہے، جس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں سے اور ہم سے اور جو ہے ہمارے عیال سے، ہمارے عیال سے محبت، ہمارے دشمنوں سے بیزاری، دوسری چیز۔ تیسری چیز، جو چیز ہم نے واجب کی ہے اس کا عمل کرنا، اور جو چیز ہم نے حرام ہے ہماری طرف سے اعلان ہوا ہے جسے منع کیا اس سے باز آ جانا۔ اگر 4 چیزیں ہیں تو آپ شیعہ ہیں۔ تو رونے لگا، رونے کے بعد دوبارہ اپنی زوجہ کو بھیجا کہ سیدہ کے پاس جائیے، کہیے کہ 2 چیزیں پہلی جو ہیں وہ تو ممکن ہیں، لیکن دوسری 2 چیزیں ممکن ہیں اور نہیں بھی۔ تمام واجبات عمل کرنا ممکن نہیں،
تمام محرمات سے بچ جانا ممکن نہیں. اگر یہی شرط ہے تو دنیا میں شاید کوئی اس طرح سے شرط پہ اترے گا، بہت بڑا ہوگا، بہت عظیم منزل پہ ہوگا. اس نے آگے جو سیدھا سے دوبارہ کہا اور یہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ اگر ہم وہ 2-4 شرطوں میں 4 شرطوں میں کچھ شرطیں رکھتے ہو تو جناب سیدھا نے فرمایا کیا اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو میرا شیعہ نہیں. جب یہ جانے لگی پلٹ کے سیدھا نے کہا ٹھہرو، ہاں اتنا ضرور ہے اگر کوئی مجھ سے اور میری اولاد سے محبت رکھتا ہے، اولاد سیدہ سے، آل سیدہ سے اور سیدہ سے محبت رکھتا ہے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری رکھتا ہے، مگر واجبات پہ عمل پوری طرح سے نہیں کر سکتا اور محرمات سے پرہیز نہیں کر سکتا، تو وہ میرا محب ہے، شیعہ نہیں ہے. صلوات بھیجے میرا محب بھی جنت میں جائے گا، یعنی اپنے کیے کی سزا پائے گا، بعد میں جنت میں جائے گا. تو ناجیہ کہتے ہیں نجات پانے والا، ناجیہ کہتے ہیں نجات پانے والا. کسی آدمی کا اٹھا کٹا ہے، کو اچھا ہوا، اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہو گئے، فوراً اس کے دیوری میں بچ رہے ہیں، ارے میں بیماری کرتا تھی ٹھیک ہو گیا. کسی آدمی سے جو کام نہیں اس کو بولو بھائی اچھا ہوا جو آپ نے ہم نے کیا ہی کپڑے، اچھا ہوا کہ آپ نے کپڑے پہن لیے، ہم ننگے ہی کب سے جو ہم نے کپڑے پہنے. کہتے ہیں نجات پا جانے والے کو، بیمار تھا جب ٹھیک ہو گیا تب یہ کہ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہو گئے، اور خوش ہوگا کہ آپ ہمارے لیے اچھا چاہتے ہیں. جو اٹھا کٹا ہے وہ کبھی یہ بھی سوچ لے گا یہ چاہتا ہے کہ بیمار ہو جائے. اسی طرح سے ناجی کہتے ہیں نجات پانے والے، یعنی پھنسیں گے بعد میں اہل بیت کی سفارش سے نجات پائیں گے. صلوات بھیجے محمد. تو میرا محب ہے، شیعہ نہیں ہے، محب، محبت کرنے والا. بات وقت جو ہے تیزی سے نکل گیا. میں آپ کی خدمت کروں، کل میں نے عرض کر 2-3 باتیں دعا کے سلسلے میں. جناب سیدہ کی عظمت اور ذات فاطمہ بہت اہمیت رکھتی. جناب امام زمانہ عجل اللہ تمام شہدائے کربلا کے مظالم کا بدلہ تو لے، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن 2 مقدمات سب سے پہلے حل کریں گے. جانتے ہیں کون سے؟ ایک مقدمہ ہے شہادت سیدہ کا، جو سب سے پہلے اس چیز کو حل کریں گے جو جد ماجدہ کے بارے میں. دوسرا مقدمہ ہے جنگ جمل کا، چونکہ یہاں بھی وہی کار فرما تھی، وہاں بھی وہی. یہ جتنا میں اب 2 لفظوں میں عرض کر دوں چونکہ بات آ گئی ہے، یہ جتنا بھی ہوا ہے جناب سیدہ کے ساتھ مسائل کے ساتھ، جانتے کیا ہے؟ یہ 2 بیویوں کے خیانت کی وجہ سے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ نبی کی 2 بیویوں نے خیانت کی، اس لیے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے. ہم تو کہتے ہیں وہ بیویاں اچھی ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی بیویاں ایسی گزری ہیں کہ جن کے دل ہمیشہ سیدھے رہے، اور نبی کی بیویاں اور ان کے دل ٹیڑھے بڑے ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے بنیاد سے خرابی تھی. ان کی خیانت کی وجہ سے. میں سے بیوی کو بتایا تھا حفصہ کہ جو ہے میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی سے بتانا نہیں. عورت کی یہی کبھی سے عادت ہو گئی کہ عورت کو جب کہو کسی سے بتانا نہیں، وہ ضرور بتائیں. ایک بات کسی کو کہنا، اگر عورتوں میں کسی کو کہنا ہے کوئی بات، تو عورتیں کیا کہتی ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے تم بتا دی، تم بتانا نہیں. دوسرے کو بتاتے کہ تم تو بتانا نہیں، تیسرے کو بتایا تم نے بتانا نہیں، سب کو ماننا ہے. یہ ان کی خاص صفت ہے. وہ تو عورتوں میں تھی، آج کے زمانے میں مردوں میں بھی ہو گئی. صلوات بھیجے الٹ پلٹ گیا. وہ بالوں کی لمبائی جو ہے ان میں کنگھی اور چوٹی وغیرہ وہ عورت کا سنگار تھا، مگر ابھی وہ سب جو ہے لمبے لمبے بال، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. زیور کا پہننا وہ عورتوں کے لیے ایک زینت تھا. آج جو ہے آدمی لوگ زیور مسلسل ایک سے ایک زیادہ زیور پہنے، سب سے بڑا بھائی. اس لیے سارے کام لٹ گئے.
کبھی ہوتا ہے چار عورتیں بیٹھی خاموش نہیں بیٹھی تھی، کسی نے پوچھا کہ بڑا جھوٹ کیا کہ وہ یہ ہے کہ 4 عورتیں خاموش بیٹھی تھی، لیکن وہ الٹ گیا، اب عورتیں خاموش ہو گئی، 4 آدمی خاموش نہیں۔ افسوس ہے، کیونکہ بھائی وہ سونیا گاندھی کا زمانہ، عورتیں نہیں بولے گی تو کون بولے؟ سلمان بھائی اور یہ قوم وہ ہے کہ جو نبی کے گھر میں خاموش نہیں رہی، لیکن ابھی جو ہے زمانہ الٹ گیا۔ وہ ان سے کہا کہ بتانا نہیں، ہم آپ کو راز بتا رہے ہیں، اور بہت خاص بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت راز کی بات ہے جو آپ کو تک پہنچا رہا ہوں، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ پہنچا رہا ہوں اللہ ملیسی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ راز کی بات یہ ہے کہ سنو، میرے بعد جو پہلا نام ہے، نام تو آپ کو جان گئے تھا، پتہ بتائیں خلافت کے سلسلے سے، جو پہلا نام ہے وہ میرے بعد ناحق خلافت لیں گے، اور ان کے بعد تمہارے باپ جو ان کے باپ تھے، اتفاق دونوں جو ہے خسر سے تھے، قرآن مجید میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، خسر مانی گھاٹے میں، ایسا خسر ہوگا تو گھاٹے میں ہوگا، ورنہ خسر تو جو ہے بہت اچھا رشتہ ہے، لیکن یہ کہ ایسے ہوں گے تو پھر گھاٹے ہی گھاٹا ہے۔ کہنے کہ دیکھو وہ ہمارے بعد ناحق ہماری جانشینی فلا لیں گے، ان کے بعد تمہارے باپ لیں گے، اور یہ ہمارے اہل بیت پہ ظلم ہوگا، سمجھ گئے؟ کہا یہ ہمارے اہل بیت پہ مظالم ہوں گے، اور یہ لوگ ہمارے اہل بیت پہ ظلم کریں گے، یہاں تک کہ علی کے گلے میں رسی، یہ سب ہم کو بتا دیا 2-4 باتیں، جب بتا دی اور کہا کہ دیکھو یہ راز کی بات ہے، کسی سے کہنا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیوی نے راز کو افشا کر دیا، ان کو فوراً جو ہے دل میں درد ہوا، اور انہوں نے جو وہ لیا پتھر لیا، برابر کی دیوار ٹھوکی، برابر وہ رہتی تھی دوسری والی، سمجھ گیا تھا، پتہ بتائیں جواب بھیجے محمد ان کو بتا دیا۔ ان کو جیسے ہی پتا چلا باپ کے بارے پیغمبر کہہ رہے ہیں، وہ دوڑی وہاں سے اپنے ابا کے پاس سے پہنچی، کہنا ایسا ایسا بتایا گیا، وہ تو چلملا گئے، وہ دوڑے جو ہے جو ان کے ہیڈ تھے، مطلب اصلاً تو بزرگ تو وہ تھے لیکن ہیڈ تو دوسرے تھے جو ہینڈل کرتے تھے، ان کے پاس پوچھے کہ میری بیٹی نے ایسے ایسے بتایا، لیکن میری بیٹی میں مجھے بھروسہ نہیں، اور جب باپ کو بھروسہ نہیں تو ہمیں کہا کا بھروسہ؟ سلمان پیغمبر پر سب سے زیادہ، میں اللہ مجلسی کا پیغمبر پر سب سے زیادہ جھوٹ اور بہتان باندھنے والے 3-4 نام ہیں، اور میں ایک نام ہے ابو ہریرہ کا، ایک اور راوی ہے نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے یا میں لے نہیں رہا ہوں، ایک راوی تیسرا راوی ہے یہ نبی کی بیوی، کہ جنہوں نے سب سے زیادہ بہتان نبی پر باندھا ہے، نبی نے یہ کیا، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، حالانکہ وہ کبھی نہیں فرمایا۔ یہ جو ہے خود راوی نے لکھا ہے، انہوں نے جا کے کہا، باپ نے کہا مجھے اس پہ بھروسہ نہیں، وہ سچ کہتی ہے، تم جا کے اپنی بیٹی سے پوچھو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی سے پوچھا کہ ایسا، اس نے ہاں بتایا کہ ہاں میں نے پہلے تو انکار کیا کہ میں چونکہ معلوم تھا کہ نبی منع کر چکے ہیں، نبی کو پتہ چلے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ نبی نے جو ہے بتایا تھا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا تھا اگر تم راز بتاؤ گی تو تمہارے اوپر میری بھی لعنت ہے اور مومنین کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اب بتائیے جن پر سب کی لعنت ہے ان پر ہم رحمت کیسے ملی؟ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو انہوں نے جو ہے پہلے تو ڈر گئی کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں بولا، ہم نے کچھ نہیں بتایا، بعد میں جب گھر داپ پڑی گھر نہیں ہم نے بتایا، نبی نے ایسا ایسا کہا، تو پلان بنایا۔ یہ سن 10 اور 11 ہجری کے بیچ پیغمبر کی شہادت سے کچھ مہینے پہلے کی بات تھی، انہوں نے اپنا پلان بنایا کہ چلو جب ایسا ہی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم نبی کو زہر دیتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر آخر وقت خاص طور سے ان کے پاس مسواک لایا گیا۔ نبی نے منع کیا کہ ہم مسواک نہیں کریں گے، لیکن زبردستی ان کو مسواک کرایا گیا، جو مسواک زہر سے گزرا ہوا تھا۔ انہوں نے جو ہے یہ پلان بنایا، اور اس کے بعد جو ہے جتنا بھی پیغمبر کی بیٹی پہ مصائب پڑے ہیں ان سب کی ذمہ دار یہ دونوں بیویاں تھیں۔ تو پہلا مقدمہ مولا جو حل کریں گے وہ جناب سیدہ کے بارے میں، دوسرا مقدمہ جو ہوگا ان کو زندہ کریں گے، اور جمل کا پورا حساب، جنگ جمل
جہاں یہ زبیر اور طلحہ کے کہنے وہ وہاں پہنچ گئی تھی کہ جب پیغمبر نے کہا گھر میں بیٹھا تو گھر سے باہر نکلی جو نبی نے بتایا تھا. تو یہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے سلسلہ ہوگا. صلوات علی محمد ذرا کی جو ہے معنی میں نے عرض کر دیے کہ جو ہے وہ جو میں کل اس کی تفصیل کچھ ہو سکے گا 2-4 لفظ میں خدمت کروں گا کہ وہ شیعہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اگر نہیں کر سکتے تو ہمارے موہب ہو. شیعہ وہ ہے کہ جو ان پہ مکمل اور کھرا اترتا ہے صحیح طریقے سے جو ان پہ عمل کرتا ہے. زہرا کی زندگی اسی طرح دل کون روز اول سے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی بات گرامی 5 میں آپ کی ولادت ہوئی. 5 یعنی جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو 5 سال گزرنے کے بعد ولادت ہوئی. 13 سال تک مکے میں تھے یعنی 10 یا 11 سال گزرنے کے بعد یا آخری 13ویں سال سمجھیے جناب خدیجہ کی شہادت ہوئی یعنی بعثت کے 13ویں سال. تو 5ویں سال میں ولادت ہوئی. 13ویں سال میں ماں کا سایہ ہوتا تو جناب فاطمہ کی عمر 7-8 سال تھی. اس وقت جناب سیدہ بار بار اپنے ماں کی جو ہے وہ شفقت سے محروم ہو گئی تو باپ سے پوچھتی تھی مادر گرامی میری مادر کہاں ہے, بھائی بابا میرے ماں کہاں ہے, مادر گرامی کہاں ہے. جب پیغمبر اسلام کے پاس جبرائیل آئے آواز دی اپنی بچی سے کہی آسمان کی طرف دیکھیں. جب سیدہ نے دیکھا کہ 2 محترم خواتین کے محلوں کے درمیان میں جناب خدیجہ کا محل ہے. ایک سارہ ہے آسیہ کا محل ہے, ایک مریم کا محل ہے, بیچ میں جناب خدیجہ کا محل ہے. جناب سیدہ اس وقت تھوڑا سا ماں کی سلسلے کو دیکھ کے خوش ہوئی. لیکن اس کے بعد ان کو کتنی مسائل ہر منزل ہر مقام پر یہ میں عرض کروں گا کہ پیغمبر کے ساتھ نہیں. پیغمبر باہر زخم کھا کے آتے تھے زہرا صاف کرتی روتی جاتی تھی, زخموں کو صاف کرتی جاتی, مرہم کرتی تھی, مرہم لگاتی تھی, پٹی کرتی تھی. پتھر کھا کے نبی آتے تھے پیشانی سے خون بہتا تھا, زہرا صاف کرتی تھی, روتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی بابا کیسے لوگ ہیں کہ آپ انہیں ہدایت کر رہے ہیں وہ آپ کو اس طرح سے اذیت دے رہے ہیں. کلیجہ بھرتا تھا فاطمہ. میں کہوں گا یا رسول اللہ کم سے کم زہرا کو اتنا موقع تو ملا آپ کے لگے ہوئے زخموں کو صاف کرے. بیٹی تھی, محبت بھرے دل سے آگے بڑھتی تھی, زخموں کو صاف کرتی تھی. مگر یہ 1951 بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ تیر کا یا تلوار کا زخم ہو. بیٹیاں ہیں مگر مجبور ہے کیسے زخم صاف کرے. آپ کا نواسا کھڑا ہے زخموں سے چور, آواز دے رہا ہے یا فرسہ یا ابطال الصبا, اے میرے شیروں اٹھو, میرے بہادروں اٹھو, اٹھو دیکھو اپنے پیاسے اور بھوکے امام کی جگ دیکھو. اتنے زخم کھائے ہوئے امام کھڑے ہیں, کون ہے کیسے موقع ملے کہ سکینہ آگے زخم صاف کرے, لیکن موقع نہ ملا. سیدہ مرہم پٹی کرتی تھی. فاطمہ کو ضرور یاد آتا ہوگا ہر ایک وقت وہ ہوگا کہ جب میرا بیٹا زخموں سے چور ہوگا, مگر نہ مرہم ہو سکے گا نہ پٹی. عزیز و حسین کی بات نہیں ہے, ایک جوان بیٹا سینے کو برسی کے وقت کھائے ہوئے آیا ہے, ماں کی خدمت میں لٹا دیا گیا. رباب ام لیلہ آگے بڑھو دیکھو اکبر آ گئے. ام لیلہ نے سینے کا زخم دیکھا, میرے لال ارے ماں کے پاس کچھ بھی نہیں, ارے پانی بھی نہیں جو زخم کو صاف کر دے. عزیزو ایک ننھا سا لال حسین لائے ہیں, ہاتھوں پر لیے ہوئے آواز دے رہے رباب یہ تیرا لال آ گیا. امانت کو حوالے کیا, گلے کا زخم دیکھ کے رونے لگی. ارے میرے لال ماں کتنی مجبور ہے, تیرے گلے کا زخم صاف نہیں کر سکتی. یا سیدہ زہرا موقع مل گیا کہ بابا کے لیے آپ نے زخموں کو صاف کیا, دل جوئی کی سمجھایا, مگر حسین کو کون سمجھائے, حسین کی دل جوئی کون کرے. میرے مولا آواز دے رہے ہیں اٹھو میرے شیرو, حبیب کا لاشا آواز دے لبیک یا رسول اللہ. زہیر تڑپ گئے, اب 5 گھٹنیوں کے بل کھڑے ہو گئے, کوئی نہیں تھا جو حسین کو سہارا دے. ہاں ایک مرتبہ جب گھوڑے سے حسین گرے, ظالم آگے بڑھے, 6 لشکر عزیز سے انسان نکل کے آگے بڑھے, حکم
الله وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون إلى أهلهم ظهر أبيها وظهر أمنيها وقد يأتي هذا المسلم كبسط حديث من الله حديث الإسلام من نبي صلى الله المؤمنات كما توفيقات لله فرمان ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما اپنے ایمان و شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما سب کو امام کے عوام انصار شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما امام زمانہ کے حوالے سے بے روزگاروں کو روزگار بے گھروں کو گھر بے اولاد صالح کی برکت سے عنایت فرما بے گھر عنایت فرما